السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 10 اگست 2026 عیسوی بمطابق 4 صفر المظفر 1446 ہجری پروزی سنیچروار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر میں جلد از جلد اسمبلی انتخابات کرانے کے لیے پرعزم، صحیح تاریخوں کا اعلان دلی میں سیکورٹی صورتحال کا حتمی جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں انتخابی عمل کو پٹری سے اتارنے کی کوششوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ جموں کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں جلد از جلد اسمبلی انتخابات کے انعقاد کرانے کے حق میں چیف الیکشن کمشنر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجودہ پروفائل تصویر بدل کر ترنگے کی شکل دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ملک کے تمام شہریوں سے تاکید، کہا عوام ہر گھر ترنگا تحریک کو ایک یادگار عوامی تحریک بنانے کے لیے ایسا کریں۔ خود انحصاری نہ صرف معیشت کو مضبوط کرتی ہے بلکہ روزگار کے مواقع میں بھی بہت اضافہ کرتی ہے۔ دفاعی ساز سامان کی درآمد پر انحصار ہندوستان کی اسٹریٹجک خود مختاری میں رکاوٹ۔ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے مسلح افواج کے زیر استعمال زیادہ تر ہتھیار ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں، راجناتھ سنگھ۔ حکومت ہند کی جانب سے پارلیمنٹ میں ترمیمی وقف بل 2026 کے لانے کے عمل کو مسلمانان ہند کے ساتھ ساتھ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے بھی ہر لحاظ سے ہندوستان کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے اب اس بل کو باضابطہ قانونی شکل دینے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس حساس معاملے پر ہم جلد ہی متحدہ مجلس علماء کا اجلاس طلب کر کے اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ مرکزی جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے قبل میر وزیر کشمیر عمر فاروق کا خطاب۔ حکومت ہندوستان وقف بورڈ کن معاملاتن مز مداخلت کرنک اعلان کور تو تم ست پور ہندوستان کے مسلمان سمیت جموں کشمیر کے مسلمان تشویشک تہ بی زبردست پریشانی سارے لاحق گمت۔ تو پتہ کہ پارلیمنٹس مز آو ہندوستان کس پارلیمنٹس اندر بل ان وقف بل اس امینڈمنٹ خطر آو، تو ون سہ جوائنٹ پارلیمانٹری کمیٹی آئی تشکیل دن، تر مز سہ بحث کرن، تر مز پرپوز کران کہ زبردست تبدیلی انیو سا وقف کن معاملاتن من، یعنی اس وقف ایکٹ وقف کے معاملات ات کریو سا تبدیلی، امیک یم لاز امیک ایکٹ یم کریو سا تبدیل۔ چونکہ ہندوستان کے مسلمان ست ست جموں کشمیر کے مسلمان یہ واحد اکثریتی ریاست، یہ اکثر مساجد، خانقاہ، بی ات ست یم درگاہ یم وقفس تحت یوان اکثر و بیشتر جموں کشمیر اندر۔ تو ون ام لحاظ واریاہ تیتھ پرپوزل آمت کہ ات کریو سا لاز تو بائی لاز چینج، ایکٹ کریو سا تبدیل۔ مانو پگہ اگر کان تضاد ووت، کان مسجد کان زمین وقفک، مسلمان ونن کہ یہ وقفک زمین، سرکار ون کہ نسا یہ سرکاری زمین، فیصلہ کس کر؟ فیصلہ کر ڈی سی، ڈسٹرکٹ کلیکٹر۔ تو پتہ آز کل کت کن فیصلہ گژھان، حکومت کس دباوس اندر چھنا تھی وچھان، یت کن کشیر اندر وچھان جموں کشمیر اندر یک طرفہ فیصلہ یوان کرن، اتھے کن ہندوستان حالات تھی تھی پتہ، کتیا معاملات گئی، مسجد کتا زمین آو نن منہدم آئی کرن، یہ اک بوڑ معاملہ۔ پگہ یل کان وقفک زمینس پہ کان تنازع گژھِ، کان سوال وتھِ، ون کر فیصلہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر۔
تو یہ زن ات مز صرف تو صرف پن چناوی تو بے انتخابی فائدہ وچان بی اس لیے ہندوستانک مسلمان تتک علماء تتک دینی تنظیم تتک وقف بورڈ ساری پریشان اتھائی کن مسلمانان جموں کشمیر تہ ات پہ زبردست پریشانی اس سارے آسن تہ گژھِ اس ہوشیار روزن یمو حربو نش یمو ہتھ کنڈو نش تو یقینی یہ کت بناویں کہ یم زن سن مفادات مسلمانن مفادات یم دمو نس کن صورتس مز ہیکو نظر انداز کرنے یت کی اگر مانو یمو یہ لا اس ڈسکرمنیٹری لا اگر یمو یہ پاس کور بہرحال یہ سارے مسلمانن پہ فرض کہ تم کرن ات ساری مخالفت چھنا تکیاز یہ معاملہ دینک معاملہ یہ دین کن معاملاتن مز مداخلت یہ کرن چونکہ اس ساری ونکن بڑ کلوزلی مانیٹر کران ات متحدہ مجلس علماء ذمہ دار یتک یم دینی تنظیم علماء یتک یم چاہے لوکل اوقاف یا باقی ادارے تم تہ بڑ کلوزلی مانیٹر کران اس وچھو کہ کیا نیرِ اتہ کیا فیصلہ یہ کرن اگر اس باسی اس کرو ہنگامی میٹنگ ات پہ ساری تمام طبقہ فکر تمام علماء انشاءاللہ ات پہ ساری یک لفظ انشاءاللہ 15 اگست سرینگر کے ساتھ ساتھ وادی کے دیگر علاقوں میں سخت سیکورٹی انتظامات بخشی اسٹیڈیم سرینگر اور مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں اضافی سیکورٹی تعینات بھارت بنگلہ دیش میں امن امان کی جلد بحالی کے لیے پر امید بھارتی سفارتی خانوں سے غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کو عارضی طور پر واپس بلا لیا گیا وزارت خارجہ ترجمان بالسوم کلگام میں سڑک پر IED برآمد بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا کر بڑے حادثے کو ٹال دیا پولیس کا بیان منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائی ہندوارہ میں منشیات فروش کی جائیداد قرق مقامی نوجوان سے شادی کے بعد غیر قانونی طور پر رہائش پذیر بنگلہ دیشی خاتون جموں کشمیر میں گرفتار 7 دن کی پولیس ریمانڈ میں بھیج دی گئی 2005 میں خوشگوار تعلقات پر مبنی آر پار آہوجائی کے لیے بس سروس چالو کرنا ایک منفرد اقدام تھا اور اس کے بعد 2008 میں LOC تجارتی تعلقات قائم کرنے سے بہت سے نوجوانوں کی بے روزگاری کا ذریعہ بنا تھا لیکن 2019 سے نہ تو خوشگوار ماحول رہا اور نہ ہی کوئی تجارت ہوتا ہے جس تجارت کو انکم ٹیکس اور GST سے مستثنا رکھا گیا تھا اور انہی تجارت پیشہ لوگوں سے مرکزی سرکار نے ٹیکس ادا کرنے کی نوٹس جاری کی ہے PDP صدر محبوبہ مفتی کہ میرے پاس یہ جو LOC ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ٹریڈرز ہیں وہ میرے پاس آئے تھے بہت پریشان ہیں بہت مشکلات میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے مظفر آباد اوڑی کی بات کریں یا راولاکوٹ کی بات کریں ہم راولاکوٹ اور پونچھ کی بات کریں جموں کشمیر کی تواریخ میں جتنا یہاں کے لوگوں نے سٹرگل کیا ہے قربانیاں دی ہیں اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو یہ 2 راستے 2005 میں جن کی شروعات ہوئی تھی جو کھولے گئے تھے اس کے بعد 2008 میں اس میں کاروبار چلا تھا اور کروڑوں روپے کا اس میں کاروبار ہوا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملا اس کے ساتھ جڑ گئے پر بدقسمتی سے 2019 کے بعد یہ اچانک سے اس کو بند کیا گیا ٹریڈ بھی ختم کیا گیا اور جو اس میں جب آوازجاوی شروع ہوئی تھی تو اس وقت خالی یہاں کے لوگوں کی خواہشات کے لیے یہ ایک
बहुत बड़ी चीज ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे आपस में इस कश्मीर और उस कश्मीर में एक दूसरे को लेके कुछ शक व शुबात भी हैं, वो भी दूर हो गए थे। मगर ये जब से रास्ता बंद हो गया है, ट्रेड बंद हो गया है, तब से हमारे कई लोग जो इसके साथ वाबस्ता थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और अब आफत ये है कि आपको याद होगा ये ट्रेड जो है इसमें ये बार्टर सिस्टम था, और इसमें जो है कोई फ्री था, इट वाज फ्री ट्रेड। इसमें कोई वो टैक्स की गुंजाइश नहीं लगाई गई थी उस वक्त, और बार्टर सिस्टम था, यहाँ से एक चीज जाती थी, वहां से एक चीज आती थी। तो इसको अचानक से बंद किया, और आज पिछले कुछ अरसे से इनकम टैक्स ने इन लोगों के, पहले तो आपको याद है कि सैकड़ों रेट्स डाले गए, इनके ऊपर छापे डाले गए, कोई उल्टे सीधे इल्जामात लगा के। उसके बाद इनकम टैक्स की इनको अभी नोटिस आती हैं। ट्रेड आज तक हुआ है जो 2008 से लेके 2019 तक हुआ है, उस पर टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से गुजारिश की है कि वो इस पे नजरसानी करें, इसमें इंटरवीन करें, ताकि ये लोग जो अपना कारोबार करते थे, इसमें कारोबार में कई लोगों के वहाँ जो है पेमेंट इन द सेंस कि उनकी ट्रांजैक्शन क्या रुका हुआ है, वो पेमेंट जो भी मिलना था वो नहीं आया, कहीं का यहाँ फंसा हुआ है माल, कहीं का वहाँ फंसा हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो मेरी गुजारिश है अमित शाह जी से कि वो इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करे, क्योंकि मुझे खदशा है, मुझे डर है कि इनकम टैक्स वाले जो डिपार्टमेंट है जो इस वक्त लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें बदकिस्मती से हर चीज की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों को फर्दर डिसएम्पावर करने के लिए, उनको डिस्पोजेस करने के लिए। तो अगर ये इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है तो खुदा ना खास्ता इन लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो सकती है। हमें मेवा बागात में हुए नुकसान का मुआवजा फराहम किया जाए। कहर अंगेज जालाबारिश से हुए नुकसान के बाद शोपियां में बाग मालिकान के हुक्काम से फरियाद। बागात में 60% नुकसान रिपोर्ट आला हुक्काम को भेज दी गई है। महकमा हार्टिकल्चर। और आखिर में ये खबर के ऑनलाइन तरीक़ेकार से सार्फिन के साथ धोखाधड़ी। साइबर सेल कुपवारा ने ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी में 3,01,137 रुपये बचाए। नासरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।